اس سے پہلے کہ میں اپنے معروضات آپ کے گوش گزار کروں، مجھے پتہ ہے دھوپ ہے، گرمی ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محبت میں ہمیشہ بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ کسی سے محبت کرے اور پھر بندے کی آزمائش نہ ہو۔ اس کے لیے صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر محبت کی آزمائش دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے نا، تب جا کے اسے پھر مقام و مرتبہ بھی ملتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو تپتی ریت پہ لٹایا کر گرم سلاخوں سے داغا گیا، لیکن محبت میں کمی نہیں آئی، تو پھر مقام کیا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب مکہ فتح ہوا، پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ شریف میں اذان دینے تھے۔ مکہ فتح ہوا، مسلمان فاتح بن کر گئے، پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ شریف میں اب اذان ہونی تھی۔ تفسیر برے منصور کے اندر یہ روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اذان دینے کے لیے کس کو منتخب کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ وہ عربی نہیں تھے، اجمی تھے، زبان میں بھی بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لغت تھی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اپنے عربی صحابہ کرام کی موجودگی میں اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی اذان کس جگہ پہ دوں؟ مدینہ شریف میں تو میزنا موجود تھا، وہاں میں چڑھ کے اذان دیا کرتا تھا، یہ تو مکہ شریف میں پہلی اذان ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی زار الکعبہ، بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ سارے صحابہ نیچے، کالے رنگ والے حبشی بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ، خود حضور علیہ السلام نیچے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ۔ یہ منظر میں اور آپ تو صرف محسوس کر سکتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، وہاں کچھ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے زبان سے فوراً نکل پڑا انظروا لہذا العبد الاسود، فوراً کہا اس کالے رنگ کے غلام کو دیکھو، یؤذن علی زار الکعبہ، اتنا مقام، اتنا مرتبہ کہ کالا رنگ ہے، حبشی ہے، زبان میں لکنت ہے، عربی بھی نہیں ہے، اتنا مقام و مرتبہ کہ سارے نیچے یہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا، فرمایا یہ تو دیکھ رہے ہو کہ یہ بلال آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، تو بلال کی تم نے محبت رسول کو نہیں دیکھا؟ تمہیں بلال کی محبت خدا نہیں کرنا کہ بلال تو ریت میں لیٹ کر اپنے سینے پہ گرم سلاخیں کھا کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اعلان کرتے رہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تکلیفیں برداشت کرے اسے مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اس لیے میں بھی حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی۔ اس نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جمہور مفسرین یہ بیان کرتے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں کہ آپ فقط نور ہیں، جو فقط نورانیت کا قائل وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو فقط بشریت کا قائل وہ بھی مسلمان نہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، لیکن جہاں میں عقیدے کی وضاحت ایک اور لحاظ سے کہا، ہم بشر کا ہرگز انکار نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہم نہیں۔ ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ ہماری طرح نہیں، افضل البشر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو یہ کہے نا ہماری طرح بشر ہے وہ گناہگار ہے، اس کا عقیدہ شریعت کے
مطابق نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو رب نے لباس بشری میں بھیجا, آپ کی بشریت بھی بے مثل, آپ کو رب نے نور بنا کے بھیجا, آپ کی نورانیت بھی بے مثل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مسلک حق سنت و جماعت, حضور پیر سید محمد صاحب چاہتا ہے. اب حضور علیہ السلام کی نورانیت پہ میں دلائل دینے لگا ہوں, کیونکہ میں نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا. اختلاف نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتا ہے, میں اس پہ دلائل دینے لگا ہوں. ایک ہے حضور علیہ السلام کے نور کی تخلیق, اور ایک ہے حضور علیہ السلام کا نور بن کے دنیا میں آنا. یہ دو چیزیں ہیں, میں پھر بیان کر رہا ہوں. ایک ہے حضور علیہ السلام کے نور کی تخلیق, اور ایک ہے حضور علیہ السلام کا لباس بشری میں نور بن کر دنیا کے اندر آنا. آپ دنیا کے اندر نور بن کر آئے 12 ربیع الاول شریف کو, لیکن آپ کے نور کی تخلیق کب ہوئی؟ اس سلسلے میں پہلے حدیث پیش کرنے لگا ہوں. مصنف عبد الرزاق, محدث عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں, امام مالک کے شاگرد, امام احمد بن حنبل کے استاد, بخاری شریف کے استاد کے استاد. بہت بات ہوتی ہے بخاری شریف, ہمیں بخاری شریف دکھائیے. میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھنے لگا ہوں, یہ بخاری شریف کے استاد نے یہ حدیث بیان کی ہے. سبحان اللہ. بیان کس طرح کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اب توجہ ادھر ہی رکھنی ہے, سب نے توجہ ادھر ہی رکھنی ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اٹھ کر سوال کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذرا تو یہ تو بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ پھر میں بیان کر رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال کیا؟ عرض کی اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ اللہ جب خالق بنے, خالقیت کی صفت کو استعمال کیا, تو اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز تو پیدا کی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ خالق بنے, ان کی صفت کا اظہار ہوا. تو اے اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میں حدیث کو بیان کرتا ہوں, لیکن میں آپ کی توجہ 1 منٹ کے لیے لاتا ہوں. ادھر چاہتا ہوں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. کتنا خوش قسمت عقیدے والا وہ سنی ہے جس کا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. دیکھیے کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق, ہمارا عقیدہ وہی جو صحابہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا. صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کر رہے ہیں اللہ کے نبی رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا, تو کیا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے؟ تو آپ بھی فرما دیتے میں تو آیا بعد میں, مجھ سے پہلے انبیاء آتے رہے, مجھ سے پہلے رسول آتے رہے, مجھ سے جو سوال کر رہے ہو, مجھ سے تو سوال کرنے کا مقصد نہیں ہے. اللہ کے نبی کے یار نے بھی سوال اس لیے کیا, انہیں بھی یہ عقیدہ دیا گیا تھا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اگر تشریف بعد میں لائے لیکن علم پہلوں کا بھی رکھتے ہیں. ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی, اللہ نے حضرت آدم حضور علیہ السلام کو علم دے کے بھیجا. آپ پہلے کا بھی علم رکھتے ہیں, قیامت تک کا بھی علم رکھتے ہیں. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, اور فقط یہی عقیدہ نہیں تھا. آج جب میں اور آپ اس عقیدے کا اظہار کریں نا تو ہم پہ تو فتوے لگتے ہیں. صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ عقیدہ سچا وہی ہے
جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. اللہ کی بارگاہ میں عقیدہ قابل قبول وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر اپنا ایمان پرکھنا چاہتے ہو تو اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوا تو پھر تو تم کامیاب ہوگے. اگر تمہارا ایمان صحابہ سے گھٹ کر ہوا, تمہارا ایمان اس معیار صحابہ جیسا نہ ہوا, تم پھر بے شمار نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, کبھی جنت نہیں جا سکتے. اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے پہلے عقیدہ وہ رکھنا پڑے گا جو صحابہ کا تھا. صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ جناب ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ان کے بیٹے حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں جنگ احد میں. لیکن شہادت کے بعد ان کے بارے میں لوگوں نے گمان پیدا کر دیا. بعضوں نے کہا یہ شہید نہیں ہے کیونکہ انہیں اجنبی تیر لگا. یہ پتہ نہیں ہے کسی مسلمان کا تیر لگا یا کافر کا تیر لگا. لوگوں نے کہا یہ اجنبی تیر لگا ہے. یہ جہاں پہ چلنا پھرنا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے, اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ یہ چلنا پھرنا ختم ہو رہا ہے, اس سے توجہ ہٹتی ہے. بڑی مہربانی آپ کی جو پیچھے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ تمہارے بیٹے شہید نہیں ہیں تو سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا کرتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ابنی, مجھے یہ بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے. کیا پوچھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی قبر کہاں ہے. سوال یہ تھا. صحابیہ کا عقیدہ تو دیکھیے, اللہ کے محبوب کے بارے میں عقیدہ کیا تھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر موجود ہیں, مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہیں, لیکن اللہ نے انہیں یہ مقام دے کے بھیجا ہے کہ ان کا امتی اس دنیا سے چلا بھی جائے تو یہ امتی کی خبر رکھتے ہیں. ان کا امتی شہید ہو کر شہادت کے مرتبے پہ پہنچ جائے تو نبی کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. تو میں قربان جاؤں سنی کے عقیدے پہ. آج کے سنی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم میلاد کے نعرے جلوس نکالتے ہوئے نعرے یہاں پہ لگا رہے ہیں. ہمارے نعرے کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گنبد خضرا پہ پتا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ, پاکستان تاریخ اہل سنت, حضور محمد اعظم پاکستان, فیضان نظر حضور قبلہ عالم پیر سید محمد سمیت شاہ صاحب. جناب ام حفصہ آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ تو بتائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھ کر کیا کرو گی. اب پوچھنے کا کیا فائدہ, اس کا تو جو مقام و مرتبہ تھا اسے مل گیا. وہ حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کان فی الجنت, اگر میرا بیٹا جنت میں ہوا صبر تو علیہ, میں اس پر صبر کروں گی. پھر حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا. جناب ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کان فی الجنت, اگر میرا بیٹا جنت میں پہنچ گیا, اس کی شہادت قبول ہو گئی, صبر تو علیہ ہے. کیا فرمایا, میں پیٹوں گی نہیں, میں ماتم نہیں کروں گی, میں نوحہ نہیں کروں گی. کیا کروں گی, صبر تو علیہ ہے. تو حدیث کے حوالے سے پتا چلا جن کا شہید ہو جائے, جن کی شہادت قبول ہو جائے, وہ پیٹتے نہیں ہیں, وہ ماتم نہیں کرتے, وہ نوحہ نہیں کرتے, وہ صبر کرتے ہیں. اسی لیے محرم میں اہل سنت و جماعت صبر کر کے امام علی مقام امام حسین کے گن گاتے ہیں, ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا شہید ہوا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, زندہ باد, مردہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میرے
حدیث نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا نا، میں حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ آپ کے گوش گزار کر دوں گا، میں اصل تو اسی حدیث کو مکمل کروں گا، لیکن آج میں نے اسی لیے سب سے پہلے آپ کو بٹھا دیا اور واسطے بھی دیے، کیونکہ یہ وقت مجھے ملا ہے تو میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، تو میں اس میں بھی ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت پہ کون پیرا دے سکتا ہے؟ نعرے تو سارے لگا رہے ہیں، ہاتھ تو سارے اٹھا رہے ہیں، ریلیاں بھی سارے نکالتے ہیں، لیکن ایک عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، تاجدار ختم نبوت پہ پیرا وہ دے سکتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا نبی غیب جانتا ہے، سبحان اللہ، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے مغیبات خمسہ کا علم دیا ہے، سبحان اللہ، اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کل کی بات نہیں جانتا، وہ بے شک ریلیاں نکالے، ختم نبوت کانفرنس منعقد کر لے، لیکن ختم نبوت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، ختم نبوت کی دلیل کے طور پر جو حدیث پیش کی جاتی ہے ترمذی شریف کی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ، کبھی آپ نے سنی ہے وہ حدیث کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ میں ان لوگوں کو، چونکہ آپ تو سارے اپنے آپ کو مانتے ہیں، مجھے آپ کے بارے میں تو دعوت فکر دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو ختم نبوت کا نام بھی لیتے ہیں اور ختم نبوت کے غدار بھی ہیں، دعوت فکر انہیں دینا چاہتا ہوں۔ پیش تو کرو حدیث، پڑھو تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا تو سیدھا سادہ فرما دے گا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ آپ کی بات کا کسی نے یقین نہیں کرنا تھا، آپ تو سچے تھے، آپ کو تو صادق کا لقب مشرکوں نے دیا تھا، آپ سے بڑھ کر بھی کوئی سچا ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی اپنی خاتم النبیین ہونے کے بارے میں، اپنے امتیوں کو پیغام دیا، تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے پہلے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقوم الساعہ، میرے یاروں قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اگر میرا عقیدہ یہ ہو کہ قیامت کے بارے میں نبی کو علم ہی نہیں ہے تو اگلی دلیل تو ساری لا حاصل، تو پھر پہلے مجھے کیا عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ نبی کو قیامت کا علم ہے، جو قیامت کا علم رکھتا ہے وہی قیامت تک کی خبریں دے سکتا ہے۔ اگر میں عقیدہ یہ رکھوں کہ قیامت کا علم نبی کے پاس نہیں ہے تو پھر میں نام کہوں تاجدار ختم نبوت، میری بات کا کوئی بدل نہیں ہے، کیونکہ میرا مد مقابل کہے گا بھائی جس حدیث کو تم پیش کر رہے ہو اس میں تو پہلے یہ ہے لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، تم تو کہتے ہو کہ نبی کو قیامت کا علم نہیں ہے، تو اگلی بات نبی کی کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں تو مل جائے، ختم نبوت میں تو اکٹھے ہو جائے، میرا ہمیشہ جواب یہی ہوتا ہے میں نے اپنا کیس کمزور کرنا ہے، میں ایسے بندوں کے ساتھ مل کر ختم نبوت پہ پہرا دینا شروع کروں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو قیامت کا علم ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ختم نبوت کے پہرے دار کل بھی سننی تھے، آج بھی سننی ہے، قیامت تک سننی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کتنے اچھے انداز سے عقیدے سکھائے اپنے امتیوں کو، فرمایا یارو یہ عقیدہ پہلے تمہیں رکھنا ہے کہ قیامت کا علم رب کے پاس ہے، لیکن رب کی عطا سے میں نبی بھی جانتا ہوں، اسی لیے پہلے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تلک قبائل من امتی، یاد رکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبیلوں میں سے بالمشرکین مشرکوں سے جا ملیں گے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہوں گے، اعمال سارے مشرکوں والے ہوں گے، حتیٰ یعبد الاوثان، اللہ کے نبی پھر حال یہ ہوگا کہ بادشاہت مسلمانوں پہ ہوگی لیکن جائیں گے کہاں؟ ہندوؤں کے بت خانے میں۔ بادشاہ کہاں پہ کر رہے ہوں گے؟ مسلمانوں کی، لیکن جائیں گے کہاں پہ؟ سکھوں کے گردوارے میں۔ یہ اللہ کے نبی فرما کے گئے ہیں
میں حدیث کا ضامن ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا یاد رکھو اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی بت پرستوں کے ساتھ ملیں گے, بت پوجا کرنا شروع کر دیں گے, گردواروں میں جائیں گے, ان کے طریقے اپنانا شروع کر دیں گے. ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون, فرمایا اس وقت تک بھی قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں 30 جھوٹے مدعی نبوت نہ پیدا ہو جائے. کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک آ کر دنیا کے اندر یہ اعلان کرے گا میں نبی ہوں, میں نبی ہوں, میں نبی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں اللہ کا عالم الغیب نبی آج تمہیں یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ پختہ رکھنا کہ رب نے مجھے قیامت تک کا علم دے کے بھیجا ہے, میں قیامت تک کا علم رکھتا ہوں, اس لیے تمہیں یہ علم دے کے جا رہا ہوں کہ میری امت میں اب کوئی نبی آ نہیں سکتا. جو بھی نبوت کا اعلان کرے وہ جھوٹا ہوگا, وہ دجال ہوگا, کیونکہ میں آخری نبی ہوں. سبحان اللہ. سچی بات بتائیے ختم نبوت پہ کون پہرا دے سکتا ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہی دے گا نا. جو یہ عقیدہ رکھے نبی کو تو کل کا بھی علم نہیں, نبی کو تو امتی کی بھی خبر نہیں, نبی کو تو درود بھی نہیں پہنچ سکتا, وہ ختم نبوت پہ پہرا نہیں دے سکتا. ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے تو پہلے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عالم الغیب بھی بنا کے بھیجا, حاضر اور ناظر بھی بنا کے بھیجا. میں آپ اس حدیث کی طرف آتا ہوں کیونکہ اس نے نعرہ لگایا تو میری توجہ ادھر ہوگی نا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب ام حفصہ آ کر کیا عرض کرتی ہے اللہ کے نبی میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے پوچھ کر کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی اگر تو جنت میں ہوا مجھے تو یقین ہے, لیکن لوگوں نے وسوسے ڈال دیے تو میں اس پر صبر کروں گی. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ, لیکن اگر اللہ نے میرے بیٹے کی شہادت قبول نہیں کی, میرے بیٹے کی قسمت, اللہ کے نبی پھر میں رونے کی کوشش کروں گا. اب جب انہوں نے عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا مشکل آتی مشکل کشا اللہ کے نبی ہوگا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں جاتے. جناب ام حفصہ کو مشکل تھی, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئی اور خبر کہاں کی لے رہی ہے کہ میرا بیٹا کہاں پہ ہے. تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں کہ تیرے بیٹے کی شہادت نہیں ہوئی, یہ منافقین کی باتیں ہیں. منافقین اس طرح کرتے رہتے ہیں, منافقین یہ کہتے رہتے ہیں کہ نبی کو کل کا بھی علم نہیں, نبی تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے, نبی کو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ پہ تہمت لگی تب بھی پتا نہیں تھا. یہ منافقین کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا مقام یہ ہے کہ سن تو پوچھ رہی ہے کہ تیرا بیٹا اس وقت کہاں ہے, تو یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا جنت میں ہے یا کہیں اور ہے, تو فرمایا اس وقت میں یہاں مسجد نبوی شریف میں کھڑا ہو کر انہا جنانم کثیرتن, فرمایا تو یہ پوچھنا چاہتی ہے نا کہ تیرا بیٹا جنت میں گیا ہے یا نہیں. جنت کی تو بے شمار قسمیں ہیں, جنت کے بڑے مراتب ہیں, جنت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مقامات رکھے ہیں, لیکن میں اللہ کا نبی یہاں پہ کھڑے ہو کر انب نکے فردوس الاعلیٰ تیرے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مسلک حق اہل سنت والجماعت, مسلک حق اہل سنت والجماعت. اچھا حضور علیہ السلام نے بتا دیا نا. چلو اسی حدیث کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اگر میں یوں لگا رہا تو میرا یہ اصل موضوع رہ جائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر یہی سوال کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے جب تخلیق کی ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا, ابھی زمین پیدا نہیں ہوئی, ابھی زمین کی مٹی پیدا نہیں ہوئی,
ابھی آسمان پیدا نہیں ہوا، ابھی جنت پیدا نہیں ہوئی، ابھی دوزخ پیدا نہیں ہوئی، کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی تو میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اچھا میں نور ہی جب کہہ دیتے ہیں نا تو بڑا اعتراض ہوتا ہے، جی یہ تو اللہ کے نور کی جز بنا دی۔ اللہ کے نور کی جز، جس کی جز ہو جائے وہ تو رب رہتا ہی نہیں ہے، یہی تو شرک ہے۔ تم اللہ کے نور کی جز کہتے ہو، اسی لیے نور من نور اللہ کہتے ہو۔ ہاں ہم نور من نور اللہ کہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم حضور علیہ السلام کو اللہ کے نور سے مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے خود ہمیں یہ عقیدہ دیا، لیکن ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کی جز ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو اللہ کے نبی ہمیں سمجھا گئے۔ اگر کسی بتو کو پتہ نہیں ہے تو اس کی اپنی قسمت، ورنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے یہ بھی سوال کیا جب حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر اللہ نے ساری تخلیق سے پہلے، ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو من نور ہی اپنے نور سے پیدا کیا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اجز من ہو، کیا آپ کا نور رب کے نور کا جز ہے؟ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں اللہ کے نبی سمجھ تو یہ آتی ہے کہ جب رب کے نور سے پیدا کیا تو آپ کا نور رب کے نور کا جز ہو گیا، جو اس کا جز ہو جائے اس کا کل ہوتا ہے، جو کل ہو جائے وہ محیط ہوتا ہے، وہ رب نہیں رہتا، تو اس طرح تو رب کی توحید پہ اعتراض آئے گا۔ اس لیے عرض کی اللہ کے نبی اجز من ہو، کیا آپ کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا جز ہے؟ تو اللہ کے نبی جواب دے دیتے میرے یار جز نہیں ہے، یہ اضافت شرافت کے لیے ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے چونکہ مبلغ بن کے آئے تھے، آنے والی امت کو پیغام دینا تھا، اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں جابر من آئین ھذا الضوء، جابر یہ روشنی دیکھ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فوراً جواب نہیں دیا، فرمایا سورج چمک رہا تھا، دن کا وقت تھا، جابر روشنی دیکھ رہے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جابر بتاؤ نا من أين هذا الضوء، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس روشنی کا منبع کیا ہے؟ اس روشنی کا مصدر کیا ہے؟ یہ روشنی کہاں سے پھوٹ رہی ہے؟ ہر جانب جو روشنی ہے پورا ماحول روشن ہے، تو یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں من الشمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی یہ تو سورج سے آ رہی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی نے جواب دیا، فرمایا جابر اب ذرا تم بتاؤ نا اجز منہا، یہ جو اس مشرق میں بھی روشنی ہے، مغرب میں بھی روشنی ہے، شمال میں بھی روشنی ہے، جنوب میں بھی روشنی ہے، زمین کے ہر ہر کونے میں روشنی ہے، یہ سورج سے تو آ رہی ہے، لیکن مجھے بتاؤ یہ سورج کا جز ہے؟ اجز منہا، اللہ کے نبی نے پوچھا جابر بتاؤ یہ سورج کا جز ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی سورج کا جز تو نہیں، فرمایا بعین ہی میرا نور رب کے نور کا جز نہیں ہے، لیکن رب کے نور سے نور ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے یہ خود اعلان فرمایا میرے نور کی تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی، لیکن جب دنیا کے اندر اس نور کے آنے کی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آ گیا اور روشن کتاب بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت کے وقت دیکھنا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا ہے، میں اور آپ جو مرضی کہتے رہے ہماری بات کا کوئی وزن نہیں، عقیدہ سچا وہ جو صحابہ کا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کہاں پہ ہوئی؟ سارے میلاد کے جلوس میں آئیں گے، کسی کو نہیں پتا کہاں پہ ہوئی؟ مکہ شریف میں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ، جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں نا جی بطن سے پیدا ہونے والا نور نہیں ہو سکتا، جو بطن سے پیدا ہو وہ نور نہیں ہوتا، جو کھائے پیے وہ نور نہیں ہوتا، نور بشر نہیں بن سکتا۔ تجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے نا، وہ اگر اونٹنی پتھر سے پیدا کر دے تو بندہ قیاس کرتا پھر پتھر سے اونٹنی نہیں پیدا ہو سکتی، وہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دے تو لگاؤ نا فتوی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دے
تو لگاؤ فتوے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جب اپنے میلاد صحابہ کو سناتے ہیں تو اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روجا التی رات امی ہی نہ وضاحتنی، فرمایا میری حقیقت یہ ہے کہ میں وہ نور ہوں۔ کون سا نور؟ جب میری والدہ نے اپنے جسم اقدس سے مجھے جنا، میرا ان کی جسم اقدس سے ظہور ہوا، دنیا کے اندر میرے قدم لگے، دنیا کی زمین کے اندر میرے قدم مبارک چھوئے، تو میری والدہ نے جو کچھ دیکھا میری حقیقت وہ ہے، میرا میلاد وہ ہے۔ تو پوچھا گیا، عرض کی گئی اللہ کے نبی وہ کیا دیکھتی ہیں آپ کی والدہ؟ تو ان کے ہاں تو بچہ پیدا ہوا تھا، ان کے ہاں تو بشر پیدا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، انہوں نے جو حقیقت دیکھی انہوں نے خود اس کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں میری والدہ یہ کہتی ہے کہ خرج منی نور، میرے جسم اقدس سے نور نکلا۔ سبحان اللہ۔ میں تو کہتا ہوں لباس بشری میں آیا ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہ تو فرماتی ہے خرج منی نور، میرے جسم اقدس سے نور نکلا۔ کہہ سکتی تھی نا خرج منی بشر، خرج منی ولد، میرے جسم اقدس سے بشر نکلا، بیٹا نکلا۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، اللہ کے نبی اسی عقیدے کو صحابہ کے سامنے بیان کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ سچا عقیدہ یہ ہے، جنت جانے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ میں نور بھی بن کے آیا، میں لباس بشری میں بھی آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تو بڑی بات ہوتی آمد مصطفیٰ۔ بڑی بات ہوتی ہے اس بات پہ کہ حضور علیہ السلام پہلے تو نور ہیں نہیں، لیکن جب قرآن مجید کی آیات دلالت کے طور پر پیش کی تو پھر کہتے ہیں نور تو ہیں جی، لیکن نور علمی ہے، ہدایت کا نور ہے، مانوی نور ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہدایت کا بھی سب چشمہ ہے، آپ مانوی بھی نور ہے، علمی بھی نور ہے، لیکن حصی بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پھر بیان کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حصی بھی نور بنا کے بھیجا۔ کیسے؟ اس پہ میں ایک دلیل پیش کرنے لگا ہوں، اب یہ آخری دلیل ہوگی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بھی تھک گئے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے، کتاب کا نام میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، الاصابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 922، الاصابہ فی معرفت الصحابہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 922۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی امت کے سردار، اپنے قبیلے کے سردار، اپنی قوم کے سردار، سخت اسلام کے مخالف، اللہ نے توفیق دی کلمہ پڑھ لیا، حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جنت میں آ گیا ہوں، میں تو گمراہی سے نکل آیا ہوں آپ کے وسیلے سے، میری قوم بڑی ضدی ہے، میری قوم گمراہیوں میں پڑی ہوئی ہے، میری قوم جہالت میں پڑی ہوئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں جس طرح میں جنت میں آ گیا، میں تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آ گیا، اسی طرح میں اپنی قوم کو بھی روشنی میں لانا چاہتا ہوں، اسی طرح میں اپنی قوم کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابعثنی الیہم مبلغا، اللہ کے نبی مجھے کچھ دیجئے تاکہ میں جا کے اپنی قوم کو سکھاؤں۔ تو فرمایا ابعثنی الیہم مبلغا، مجھے ان کی طرف مبلغ بنا کے بھیجئے، میں ان کی طرف جا کے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ دیجئے۔ صحابی مانگ کس رہے تھے اللہ کے نبی سے، تو حضور علیہ السلام فرما دیتے میرے یار ابھی کلمہ پڑھا ہے پھر شروع کر دیا، دیتا تو اللہ ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ، تو مجھ سے مانگ رہا ہے،
تو حضور علیہ السلام کے صحابی جو مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی نے انکار نہ کر کے یہ بھی عقیدہ بتا دیا کہ دیتا اللہ ہے لیکن وسیلہ رسول سے دیتا۔ سبحان اللہ۔ مدد جب رسول سے مانگی جائے تو وہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی ابعثنی الیہم مبلغا، مجھے ان کی طرف مبلغ بنا کے بھیجیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے مبلغ بنا دیتا ہوں، تو جا کے اپنی قوم کو تبلیغ کر، میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم بڑی بگڑی ہوئی ہے، میں جاؤں گا تبلیغ کرنے کے لیے مبلغ بن کر، تو اجعل لی آیا، کوئی نہ کوئی نشانی تو میرے پاس ہونی چاہیے کہ میں انہیں جا کر بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے مجھے مبلغ بنا کے بھیجا ہے، تاکہ وہ میری بات سنے۔ کوئی نہ کوئی نشانی تو ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ دے کہ 2 دن میں تو اتنا پڑھا آیا ہے، تو مبلغ بن گیا ہے، ہم تیری بات کو نہیں سنتے۔ اس لیے عرض کی اجعل لی آیا، اللہ کے نبی کوئی نشانی میرے لیے بتا دیجئے کہ میں اس نشانی کو لے کر جاؤں، میں اپنے قوم کو پیش کروں، دیکھو یہ اللہ کے نبی نے مجھے نشانی عطا کی ہے میرے مبلغ ہونے کی، تاکہ وہ نشانی دیکھ کر میری باتیں سنے، میں انہیں تبلیغ کر سکوں، میں انہیں جہنم سے نکال لوں۔ اللہ کے نبی نے نشانی کیا دی؟ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اجعل نورا، یا اللہ اس کو نور بنا دے۔ ہم تو ابھی تک اس جھگڑے میں ہیں کہ نبی بھی نور ہے یا نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم نور لہو، یا اللہ اس کے اندر نور پیدا کر دے۔ فَسَطَحَ نُورٌ بین عینیہ، حدیث کے الفاظ ہیں ابھی اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زبان سے دعا مانگی، جناب عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پہ دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمکنے لگ پڑا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو میری پیشانی میں ہے، قوم تو میری بڑی بگڑی ہوئی ہے، جیسے آپ کی امت بگڑی ہوئی ہے نا، ہر بات کا نیگیٹو مطلب لیتے ہیں، میری قوم بھی بگڑی ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ نور تو میری پیشانی پہ ہے، میں واپس جاؤں گا یہ نور لے کر، ماننے والے تو خوش ہو جائیں گے لیکن میری قوم تو بگڑی ہوئی ہے، وہ کہیں گے کہ یہ تو مسئلہ ہے۔ حضرت عمر بن دوسی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی وہ کہیں کہ دیکھو اس کا چہرہ ہی بگڑ گیا ہے، اس کی حیات ہی بگڑ گئی ہے، پہلے گیا تھا تو سیدھا سادہ تھا، اب اس کے ماتھے پہ نور بھی آ رہا ہے، یہ روشنی ہے، یہ کوئی بیماری سے ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بن دوسی چاہتے کیا ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تو موجود رہے لیکن ادھر نہ ہو کوئی مسئلہ نہ کہہ سکے، میرے جسم اقدس کے اندر کسی جگہ پہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہ کہہ سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چل رب نے مجھے نور بنا کے بھیجا ہے اور میں نور حصی ہوں، جب چاہتا ہوں نور کو جہاں چاہوں منتقل کر دیتا ہوں، پہلے تیری پیشانی میں منتقل کیا، اب تو کہتا ہے قوم بگڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، میں اسی نور کو تیرے لیے چھڑی میں منتقل کر دیتا ہوں، یہ چھڑی تیرے ہاتھ میں رہے گی، یذیع ظلمت الظلمت حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب عمر بن دوسی کا یہ مقام و مرتبہ تھا، اللہ کے نبی نے چھڑی پہ نگاہ ڈالی، چھڑی نور بن گئی، وہ چھڑی لے کے چلا کرتے تھے، اندھیری رات میں بھی روشنی ہوا کرتی تھی، وہ چھڑی ان کے لیے روشنی کا کام دیا کرتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کا بھی تو پھر عقیدہ دیکھیے، ہر صحابی حضرت طفیل بن عمر دوسی کے نام تو بھول گیا، جو انہیں دیکھتا وہ کہا کرتا تھا یہ دیکھو دن نور آ گیا۔ حضرت عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا بن گیا؟ ذی نور، نور والا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ عمر بن دوسی نور والا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ عمر بن دوسی نور والا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ عمر بن دوسی نور والا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ عمر بن دوسی نور والا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ عمر بن دوسی نور والا، حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ عمر بن دوسی نور والا، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کہ عمر بن دوسی نور والا. تو سچا عقیدہ رب کی بارگاہ میں وہی ہے جو صحابہ کا ہے. تو صحابہ کا تو یہ بھی عقیدہ تھا کہ نبی تو نور ہے ہی ہے، نبی جس کو چاہے اس کو بھی نور والا بنا دیتے ہیں. اسی لیے ہم میلاد کے جلوسوں میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اب میں آخری بات کروں، میں نے اپنا عقیدہ آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا، دلائل سے بیان کیا. اب میرا یہ تو حق بنتا ہے نا کہ میں اپنے مزے مقابل کو لاجواب کرنے کے لیے کربا استعمال کروں. میں اپنے سارے بزرگوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو نور بنا کے بھیجا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نور ہوں. صحابہ کرام کا عقیدہ کہ اللہ کے نبی نور ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بشریت کا بھی انکار نہیں کرتے. آپ کو بشر مانتے ہیں، اپنے جیسا نہیں، افضل البشر مانتے ہیں. یہ ہمیشہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بات نور کی ہوتی ہے، دلائل پیش کر دیے جاتے ہیں بشر والی آیات. دھوکہ نہیں کھانا. اگر بات نور کی ہے تو میں اب دعویٰ کر کے جا رہا ہوں، قیامت تک کے لیے سارے منکرین رسول کے لیے یہ دعویٰ ہے، یہ میرا چیلنج ہے. ایک قرآن مجید کی آیت بتا دو جس میں اللہ نے فرمایا ہو ما جاءنا من نور، تمہارے پاس نور نہیں آیا. ایک قرآن مجید کی آیت. قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اللہ کے نبی نے، ہاں تم بشریت کی آیات پیش کرو گے، میں پہلے ہی عقیدہ بیان کر چکا ہوں کہ ہم بشریت کے منکر نہیں ہیں، نورانیت کے منکروں کو چیلنج کر رہا ہوں. ایک آیت پیش کر دو جس میں اللہ نے فرمایا ما جاءنا من نور. میں تو پیش کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے پیش کی کہ رب تو فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب اللہ کے نبی کو نور نہ مان کر جھگڑا بریلویوں سے نہیں، رب سے کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. فخر سادات پیر سید محمد لقمان شاہ صاحب. میں چوک پہ بیٹھا ہوں، چوک پہ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ چوک پہ بات کرنے کے لیے دل چاہیے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا عقیدہ سچا ہے، ہمارا عقیدہ حق ہے، اس لیے بات کر سکتے ہیں چوک پہ. مجھے پتا ہے پوری منکرین نور ذریت بھی ملا لیں، ایک آیت میں پیش کر لیں گے. اس لیے میں تھوڑا نیچے لانا چاہتا ہوں. آیت نہیں پیش کر سکو گے کیونکہ ہے تو نہیں، تو میں تمہیں اور کنسیشن دے دیتا ہوں. ایک حدیث پیش کر دو جس میں اللہ کے نبی نے کہا میں نور نہیں ہوں. ایک حدیث پیش کر دو. مجھے یہ بھی پتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا، مجھے یہ بھی پتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میں اور کنسیشن دے دیتا ہوں اور میں قیامت تک یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں. اور کنسیشن دے دیتا ہوں کہ اگر حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے، کسی صحابی کا قول پیش کر دو جس نے کہا ہو اللہ کے نبی نور نہیں. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. میں کہتا ہوں ضعیف قول بھی پیش کر دو. حدیث تو دور کی بات، کسی صحابی کا ضعیف قول پیش کر دو جس نے کہا ہو اللہ کے نبی نور نہیں ہے. صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، لیکن عام بشر نہیں ہے، افضل البشر ہے. شمال ترمذی میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے ان سے تو سب کو محبت ہے. تو شمال ترمذی میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول موجود ہے. آپ سے کسی نے پوچھا حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟
تو آپ فرماتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، آئے لباس بشری میں ضرور، آئے لباس بشری میں ضرور، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو لباس بشری میں بھیجا، لیکن ہرگز مولویوں کا عقیدہ نہیں رکھنا کہ ہماری طرح ہے، مولویوں کی باتوں پہ نہ آنا کہ نور نہیں ہے۔ فرمایا نورانیت کی علیحدہ بات ہے، جب بشریت کی بات آئے گی تو تب بھی میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس تو علوم بہت زیادہ ہے، میں تو اگر قرآن مجید کی تفسیر کے صرف بسم اللہ کے نقطے کی با کے نقطے کی تفسیر کروں تو وہ بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اللہ کے نبی کی مثل نہ دنیا میں پہلے کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ یہ سچا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اہل سنت و جماعت کو کہ ان کا ہر عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ لیکن لوگ اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے پیر کے لیے، اپنے مولوی کے لیے جلوس لے کے چلتے ہیں، ان کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں، ان کے لیے جھنڈے لگاتے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے نعرے لگاتے ہیں، لیکن سنی کتنا خوش قسمت ہے جب بھی نکلتا ہے تو اللہ کے رسول کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔